بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم اردو بے کا کام کریں گے، جس میں مضمون شہری اور دیہاتی زندگی کے بارے میں، درخواست برائے حصول وظیفہ، ضرب الامثال کی تشریح اور واحد جمع مذکر مؤنث کا کام کریں گے۔ چلیں بچوں، اب آپ اپنی اردو بے کی کاپیز نکال لیں اور اس پہ صفحہ تیار کر لیں، حاشیہ لگا لیں، اوپر تاریخ اور دن لکھ لیں۔ اس کے بعد مضمون شہری اور دیہاتی زندگی، اس مضمون کا میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور اس کے بعد یاد کرنے میں بھی۔ یہ شہر ہے، زندگی سے بھرپور، دن ہو یا رات کام میں مصروف، نہ تفریح نہ تعطیل، کارخانوں کا دھواں، غریبوں کے لیے دن رات کی بے چینی، ایک ایک کمرے میں کئی کئی جانیں، نہ تازہ ہوا نہ عمدہ خوراک، گلیوں اور کوچوں میں غلاظت کے ڈھیر۔ امیر ہیں، دولت مند ہیں، کارخانہ دار ہیں، جاڑا ہو تو گرم لباس، گرم بستر، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، زیادہ کمائی کے خم و پیش میں اسیر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ کمائی کے جو پیچیدہ ان کے حالات ہیں، ذرائع ہیں، وہ اس کے غلام ہیں۔ اسیر کہتے ہیں غلام کو۔ نئی اسکیمیں اور نئے منصوبے بن رہے ہیں۔ گرمی آتی ہے تو بجلی کے پنکھے دن رات چل رہے ہیں، کھلے مکانوں میں ایئر کنڈیشنر لگے ہیں۔ اس پر طبیعت مچلی تو کار میں بیٹھے اور مری پہنچ گئے۔ گھوڑا گلی کی سیر کی، ایبٹ آباد اسلام آباد کو نکل گئے۔ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی، چشموں کی سریلی آواز، قدرتی نغمے، قدرتی ساز، جیب میں دام ہیں، مطلب روپے ہیں، اس کے باوجود بے چین ہیں، بے آرام ہیں۔ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ۔ یہ تھے شہر کے حالات، شہری زندگی کے حالات۔ اب ہم دیہاتی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ دیہات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ دیہات میں آئیے اور دیکھیے، ہٹا کٹا مضبوط سڈھول، ہر موسم اور ہر سختی برداشت کرنے کو تیار، نہ گلا نہ شکوا، ہل چل رہے ہیں، بیج بوئے جا رہے ہیں، کہیں کٹائی ہو رہی ہے، کہیں نئے پودے لگائے جا رہے ہیں، اناج پک رہا ہے، اناج کے بھرپور خوشے ہیں، ذمہ دار انہیں سنبھالنے کی فکر میں ہے، فصل پک جائے گی تو اپنے لیے تھوڑا سا غلہ رکھ کر باقی اناج منڈی بھیج دے گا، جو شہر میں رہنے والوں کی خوراک بنے گا۔ گاؤں کی عورتیں اور بچے محنتی ہوتے ہیں، یہی محنت ان کو تندرست رکھتی ہے۔ کسی کو بلڈ پریشر نہیں، نہ کوئی شوگر کا مریض ہے۔ ان کے گھر شہر کے مقابلے میں کچے گھروندے ہیں، نہ سڑکیں ہیں نہ باغات، مگر ان کے ہرے بھرے کھیت ہی ان کی سڑکیں اور باغات ہیں۔ یہاں دور دور تک کوئی اسپتال نہیں، شہر میں تمام سہولتیں ہونے کے باوجود صحت کی کمی ہے۔ یہ آپ کے لیے مختصر سا مضمون تھا۔ مضمون لکھنا اور یاد کرنا ہے، اس کے بعد نیا صفحہ تیار کر لیں اور اس پہ آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ وظیفہ لینے کے لیے درخواست ہے، پرنسپل کے نام درخواست لکھیں گے ہم۔ درخواست برائے حصول وظیفہ، بخدمت پرنسپل صاحب، الشہاب اسکول سسٹم راولپنڈی، جناب علی۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ششم کی طالبہ ہوں۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ طالب علم لکھیں گے، اور ہمیشہ جماعت میں اچھی پوزیشن لیتی ہوں یا لیتا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک کلرک ہیں اور ہم 6 بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، والد صاحب ہمارے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی وظیفہ حاصل کرنے والے بچوں میں میرا نام بھی شامل کر دیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العارث، آپ کی تابعدار شاگردہ یا آپ کا تابعدار شاگرد۔ آگے تاریخ لکھنی ہے، نام اپنا، رول نمبر اور جماعت ششم۔ یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے نیا صفحہ تیار کرنا ہے، جس میں ہم گرامر کا کام کریں گے۔ ضرب الامثال کی تشریح۔ ضرب الامثال وہ ہوتی ہیں، وہ کہاوتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جو جس کے معنی ان کے الفاظ میں نہیں ہوتے، بلکہ اس پورے کا اس کے بیچ میں ایک معنی چھپا ہوتا ہے۔
اب ہم وہی دیکھیں گے کہ ضرب الامثال جو ہیں ان کے معنی جو اس میں چھپے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. مثلا ضرب الامثال، اس کے لیے کالم بنا لینا ہے آپ نے. ضرب الامثال لکھنی ہے ایک طرف اور دوسری طرف اس کی تشریح لکھنی ہے یا اس کا مطلب لکھنا ہے. سب سے پہلا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مطلب ایک مشکل سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا. پھر ہے ایک انار 100 بیمار، تھوڑی چیز کے لیے زیادہ لوگوں کا خواہش مند ہونا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود قصوروار ہونا اور دوسرے کو الزام دینا. بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز کا جو حصہ مل جائے بہتر ہے. پھر ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام، مطلب ظاہر میں نیک اندر سے برا، یعنی سامنے دوسروں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. اس کے بعد ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو آپ ویسے بھی عام طور پہ بھی سنتے ہیں، یعنی نتیجہ اعمال کے مطابق ملتا ہے، یعنی جیسا آپ کریں گے آپ کو اس کے مطابق اس کا نتیجہ ملے گا. چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی مجرم کو ہر وقت اپنے جرم کا احساس ہونا. چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، یعنی بری عادت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مشکل وقت میں تھوڑی مدد بھی کافی ہوتی ہے. پھر ہے نیم حکیم خطرہ جان، نا تجربہ کار آدمی نقصان کا باعث ہوتا ہے. اس کے بعد ہے یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی کسی کام کا اہل نہ ہونا، یعنی کوئی کام نہ کر سکنا. مال مفت دل بے رحم، مفت کا مال بڑی بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے. پھر ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کوئی کام خود نہ جاننا اور الزام دوسروں پر لگا دینا. پھر پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل، بے وقوف کا عقل مند بننا. ایک پنتھ 2 کاج، ایک تیر سے 2 شکار. اس کے بعد نیا صفحہ آپ نے تیار کرنا ہے جس میں عنوان آپ نے لکھنا ہے، واحد جمع لکھنے ہیں، اور واحد جمع کے لیے آپ نے 4 کالم بنانے ہیں. کاپی کے صفحے پر 4 کالم بنانے ہیں، یہاں 6 بنے ہوئے ہیں، آپ نے 4 کالم بنا کے آپ نے یہ واحد جمع جو ہے لکھنے ہیں. جس میں چلے میں پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ. اول اوائل، امہات، تحائف، تفسیر تفاسیر، ذرہ ذرات، ذریعہ ذرائع، شرط شرائط، شاعر شعرا، فعل افعال، فلک افلاک، کاتب کاتبین، لغت لغات، مکتب مکاتب، لقب القاب، مضمون مضامین، نتیجہ نتائج، نبی انبیاء، وسیلہ وسائل، وارث ورثہ، وزیر وزراء، مشغلہ مشاغل، ماہر ماہرین، قول اقوال، قید قیود. اس کے بعد مذکر مؤنث کے لیے آپ نے نیا صفحہ تیار کرنا ہے، اس پہ بھی تاریخ اور دن لکھنے ہیں، عنوان مذکر مؤنث، اور اس میں بھی آپ نے 4 کالم بنانے ہیں، اور اس میں آپ نے 4 کالم میں مذکر مؤنث لکھنے ہیں. جیسے خان خانم، بہنوئی بہن، بھانجا بھانجی، بھکاری بھکارن، دیہاتی دیہاتن، خسر خوش آمدن، شیخ شیخانی، معلم معلمہ، یہودی یہودن، نواب بیگم، طالب علم طالبہ، رنڈوا، اس کا رانڈ بھی ہوتا ہے، اور بیوہ 2 ہوتے ہیں اس کے. ہاتھی ہتھنی، مینڈک مینڈکی، سانپ سپنی، مینڈا بھیڑ. چلیں یہ کام بچوں آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے، اور مضمون، درخواست اور ضرب الامثال، مذکر مؤنث، واحد جمع، یہ آپ نے بہت اچھی لکھائی میں اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور بہت اچھی اس کی پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہو جائے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا کام ختم ہو گیا. اللہ حافظ.